بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خواب کے شرعی احکام. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے چونکہ اسلام کو ایک جامع دین قرار دیا ہے تو اس میں انسان کی ہر حالت کی رہنمائی کی گئی ہے. انسان کی ولادت سے لے کر وفات تک کے تمام احکام بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کر بعد از وصال تدفین اور وراثت کے احکام اور دیگر جو معاملات ہیں اور قبر کے سوالات اور جوابات، ان تمام چیزوں کی اس دین نے وضاحت کی ہے. ایسے ہی یہ جاگ رہا ہو تو اس کے لیے احکام کیا ہے وہ بھی بتائے ہیں، اور جب سو جائے تو جو اس کی کیفیات ہیں اسلام نے اس سلسلہ میں بھی اپنے احکامات واضح کیے ہیں.
اسی بنیاد پہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اپنی مختلف آیات کو بیان کیا، اپنی مختلف نشانیوں کو بیان کیا، وہاں رب ذوالجلال نے سورہ روم میں یہ بھی بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو تمہیں رات کو نیند آ جائے یا دن کے کسی ٹائم میں تم سو جاؤ۔ دوسری تفسیر کے مطابق نہار کا تعلق آگے جو رزق کی تلاش کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں سو جانے کو، بندے کی نیند کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا، یعنی انسان نہایت تھکا ہوا ہو، اس کے بعد سو جائے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، انسان نئے سرے سے اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور سونے سے پہلے کی جو کیفیت تھی اس کیفیت سے وہ نکل چکا ہوتا ہے، اس کی قوتیں حشاش بشاش ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اپنی قدرت کے مختلف منظر بیان کیے اور اپنی ذات کی مختلف صفات کو بیان کیا اور اپنی مختلف آیات کو بیان کیا، انسان کو دعوت دی کہ وہ کائنات کو دیکھے، وہ زمین و آسمان کو دیکھے، وہ شمس و قمر کو دیکھے، وہ رات کے آنے اور دن کے جانے کو دیکھے، تو وہاں اسے یہ بھی دعوت دی گئی کہ وہ انسان اپنی ذات میں بھی غور کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی مختلف نشانیوں کا مشاہدہ تم اپنے وجود میں بھی کر سکتے ہو۔ تو اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کی جو مختلف حرکات و سکنات ہیں اور مختلف حالتیں ہیں، ان میں فرمایا یہ تمہارا سو جانا، اس کو بھی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ کیسے اس نیند سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اس کی قوتیں برقرار بحال اور حشاش بشاش ہوتی ہیں۔ ان کیفیات میں جو حالت نیند کی صورت ہے، اس کو آیت جو کہا گیا تو اس میں ایک شعبہ خواب کا ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اور اس کو حالت نیند میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں اور جن کے قریب وہ سویا ہوا ہے وہ اس کا پیکر اپنے قریب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے خواب میں کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہے۔ یہ جامع مفہوم ہے اس نیند کے آیت ہونے کا، یعنی ایک طرف تو جو اولین مقصد ہے رب ذوالجلال کا، وہ اس ماحول میں کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ نہ ہمیں اٹھایا جائے گا، نہ حساب ہوگا، بس یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، تو اللہ نے باس بعد الموت کا مطلب سمجھانے کے لیے فرمایا تم نیند پر ہی غور کر لو، جیسے سو کے پھر اٹھتے ہو ایسے ہی موت آئے گی اور اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، چونکہ نیند نصف موت ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے پاس انسان کی روح وقت نیند پہنچی ہوتی ہے اور وہ پھر اللہ کی اجازت سے واپس لوٹتی ہے تو انسان کو بیداری ہوتی ہے۔ اس وقت روح رب کے دربار میں بھی ہے اور اس کا تعلق بدن سے بھی ہے، کچھ قوتیں معطل ہو گئی ہیں لیکن نظام تنفس برقرار ہے، تو اللہ کی طرف سے روح واپس مکمل جس وقت پلٹتی ہے تب انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بیدار ہوتا ہے، ورنہ اسے جاگ نہیں آ سکتی جب تک کہ روح کی واپسی اللہ تعالی کی طرف سے نہ ہو۔ تو اس نیند کو بہت بڑا
ایک اللہ کے فضل کا مظہر اور اس کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا، اور اسے موت اور حیات کے درمیان برزخ قرار دیا گیا۔ دو چیزوں کے درمیان برزخ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں دونوں والی تھوڑی تھوڑی صفتیں موجود ہوں۔ تو یہ نیند حیات اور موت کے درمیان برزخ ہے، اس میں کچھ صفات حیات کی ہیں اور کچھ صفات موت کی ہیں۔ تو نیند کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے پھر یہ سلسلہ خوابوں کا ہے کہ جس کو حدیث صحیح میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور امام ابن سیرین نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے خواب کے مختلف قسم کے اقسام بیان کیے۔ خواب کی تعبیر کو بیان کرنا یہ اصل انبیاء کرام علیہ السلام کا شعبہ ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب آئے، آپ نے ان کی تعبیر بیان کی، اور اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ذکر کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اقبل علینا بوجہہ، آپ سلام پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوتے نماز فجر کے بعد، فقال مر رأى منکم اللیلۃ الرؤیا، تم میں سے کس نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ تو اس طرح روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو خواب ہوتے تھے سن کر ان سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ ایسے ہی پھر خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کی طرف سے بھی وضاحت ہوتی رہی۔ ابن سیرین جو تابعین میں بہت بڑے تعبیر رؤیا کے امام ہیں، ان کی باقاعدہ اس سلسلہ میں تفصیلی تشریحات موجود ہیں۔ ابن سیرین ان تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی تقسیم کرتے ہوئے خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بلکہ اس کی 3 اقسام کو بیان کیا۔ خواب کا ایک شعبہ اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ حدیث نفس کہتے ہیں دل کی بات۔ تو کچھ خواب ایسے ہیں جن کا تعلق اس سے ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں ہر وقت انسان سوچ رہا ہے، تو اب یہ خواب جو آئے گا تو یہ اس کے اپنے نفس کی ایک الجھن ہے، ایک دماغ کی مصروفیت ہے، یعنی کوئی بہت اہم کام ہے جس کو دن رات وہ سوچ رہا ہے، تو اب خواب میں بھی وہی سوچتا رہے گا، خواب میں بھی وہی دیکھتا رہے گا۔ اب یہ خواب وہ خواب نہیں جو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ خواب اس کی ایک قلبی دماغی مصروفیت ہے کہ اس کو ایک چیز کی تلاش ہے، اور اس میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اب خواب میں بھی اسے وہی کچھ نظر آ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے ایک چیز کی، اور اتنا اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اب وہ اس کے دل میں ہر وقت وہی خیال رہتا ہے۔ اب جو خیال دل میں ہے سو گیا ہے، وہی خیال سامنے آ گیا ہے۔ تو ابن سیرین نے اس کو حدیث نفس کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے خواب کا ایک شعبہ بیان کیا۔ اب اس کی تعبیر پوچھنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو دلیل بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز تو اب میں نے خواب میں بھی دیکھ لی، ایسا ہو جائے گا، چونکہ یہ اس کا خیال ہے جو اس نے مصروف کر رکھا ہے، اور وہ جاگ رہا ہے پھر بھی خیال مصروف ہے، سو گیا ہے وہی خیال اس کو خواب میں نظر آ رہا ہے۔ یہ حدیث نفس کے زمرے کا خواب ہے۔ دوسرے نمبر پر خواب جو ہے وہ ہے شیطانی خواب، جس میں شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرایا جاتا ہے، کسی نقصان کا کوئی منظر دکھایا جاتا ہے، اور کسی لحاظ سے انسان کو بہکایا جاتا ہے۔ یہ خواب جو ہے یہ سارے کا سارا شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کا خلاصہ ہے، چونکہ حدیث صحیح میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان جو اس کے حصے کا شیطان ہے، چونکہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کو اٹیچ کیا گیا ہے، ابلیس ایک ہے مگر شیطان کئی ہے۔ ابلیس وہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور شیطان اس کی ساری اولاد کو ہی کہا جاتا، اس واسطے شیاطین
کا لفظ جمع کا بولا جاتا ہے تو ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے خصوصی اور ایک شیطان کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، اور دونوں اپنا اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور بندے پر اگر فرشتے کا اثر زیادہ ہو جائے تو ولی بن جاتا ہے، اور اگر شیطان کا زیادہ ہو جائے تو پھر بھٹک جاتا ہے۔ یہ وہ شیطان جو انسان کے ساتھ بطور خاص ہے، اس کے ساتھ اس کے چیلے معاون بھی آ جاتے ہیں کبھی اور انسان کو خراب کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے یہ انسان کی ناک کے اوپر والے حصے میں رات گزارتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو خیشوم کا لفظ ہے حدیث شریف میں، یہ ناک کے اوپر والا حصہ، اس جگہ پہ شیطان دماغ کے قریب رات بسر کرتا ہے اور انسان کے خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان پر اپنے وساوس ڈالتا ہے۔ یہ وضو میں جو ناک میں پانی ڈالنے کا فلسفہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بیان کیا، چونکہ شیطان ناک کے اوپر والے حصے میں رات بسر کر کے اس کو منحوس کر چکا ہے، تو تم اٹھنے کے بعد وضو کر کے ناک میں وضو میں جو پانی چڑھاؤ تو اسے باقاعدہ استنشاق کا حکم دیا گیا کہ اسے اوپر کھینچو اور پھر ناک کو جھاڑو۔ یہ نہیں ہے کہ پانی اوپر نہ جائے اور نیچے سے ہی واپس آ جائے، تو اس کو جو شرعی حکم ہے وضو کا وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے ہے تاکہ وہ جو رہائش اس نے رات رکھی اب اس کی وجہ سے جگہ بے برکتی ہو گئی ہے اور دن میں بھی اس کے گندے اثرات انسان کو خراب کر سکتے ہیں، تو وضو میں اسے کہا گیا کہ اپنے ناک میں پانی ڈال کے اسے کھینچو اوپر اور پھر وہ باہر نکالو تاکہ اس جگہ کو غسل مل جائے اور انسان جو ہے اس کو تقدس کی خوشبو آنے لگے۔ ایسے ہی دن میں بھی وہ اگر کبھی آتا ہے تو اس جگہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، مسلسل نمازوں کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے۔ اس واسطے ہی نمازی انسان اور دوسرے انسان کی چہرے کی رنگت، تازگی اور برکتوں میں واضح طور پر فرق نظر آتا ہے، چونکہ یہ بار بار ایسے عمل سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کی نوستوں سے یہ دور رہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے انوار کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب دیکھو کتنی حکمتیں نبوت نے سمجھائی ہیں۔ اب یہ شیطان چونکہ بہت قریب انسان کے دماغ کے رات بسر کر رہا ہے، اس کا اپنا ایک ہے حربہ اور اپنی کوشش ہے کہ میں اس کو سوئے ہوئے گمراہ کروں، لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہوئے یہ حدیث کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو خود حدیث میں بیان کیا، جہاں سے آگے ماخوذ اس کو کیا جا رہا ہے۔ ابھی تفصیل میں ہر قسم کی دلیل حدیث شریف سے پیش کرتے ہیں۔ تیسرا خواب کا وہ شعبہ ہے بشرا من اللہ، جو اللہ سے بشارت ہوتی ہے۔ یہ خواب اللہ سے ایک بشارت ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھو کتنا فرق ہے، ایک وہ ہے جو انسان کے اپنی الجھن، مصروفیت اور اپنا شوق ہے اور کسی بات میں دن رات لگا ہوا، اسے خواب میں بھی وہی نظر آ رہا۔ دوسرا وہ ہے جو شیطان کا اثر ہے اور شیطان اپنا جو ہے وہ سازش سے انسان کو ملوث کر رہا ہے اور شیطان اپنا اثر چھوڑ کے انسان کو معاذ اللہ وہ سوئے ہوئے بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا خواب یہ ہے جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے ایک انسان کے لیے، اس خواب میں بھی نور ہے اور اس خواب کے ذریعے سے بھی انسان کو خالق کائنات اپنی رحمتوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اب اس لحاظ سے کہ ایک شعبہ خواب کا اس کا تعلق شیطان کے وساوس کے ساتھ، ایسے خواب انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں آتے۔ یہ خواب چونکہ ایک شیطان کے اثر کا نتیجہ ہو سکتا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے، جو حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، جو اچھا خواب ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ صالحہ کی قید لگائی، الرؤیا الصالحہ، جو نیکی کا خواب ہے، اچھا خواب ہے جس کے اندر
تمہیں مدینہ شریف نظر آ رہا ہے، مکہ شریف نظر آ رہا ہے، کی سعادت کی خوشخبری مل رہی ہے، جس میں تم اپنے آپ کو حالت نماز میں پا رہے ہو، کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ الرؤیا الصالحہ من اللہ، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والحلم من الشیطان، اور حلم جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ لفظ حلم اس سے ہی عربی زبان کا دوسرا لفظ مشتق ہے جس کو احتلام کہا جاتا ہے، والحلم من الشیطان۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حلم ہے یہ رب کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ انسان جو حالت نیند میں اس کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحلم من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اس کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے انسان کو جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جتنے بھی خواب ہیں جن میں کسی طرح کا کوئی نقصان بندے کو نظر آتا ہے، کہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ اور سانحہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب کچھ شیطانی سوچ، یعنی سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے جو انسان کو ایسی چیز جو ہے وہ خواب میں نظر آتی ہے۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی، شعبہ جات کی، تو یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے، فرمانے لگے کہ الرؤیا الصالحہ، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں ایک حصہ ہے۔ سچا خواب یعنی اس سے مراد یعنی وہ خواب جو نبی کا ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے، چونکہ نبی کا خواب وہ تو ایک وحی ہے، عام لوگوں کا خواب جو صالحہ خواب ہے وہ نبوت کے فیضان کی ایک جھلک ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 46واں حصہ نبوت لے چکا ہے یا 46ویں حصے کا اس کو نبی مان لیا جائے، نہیں، اس میں نبوت نہیں ہے، نہ 1% نہ 100% نبوت نہیں ہے، لیکن جو نبوت کی شعبہ جات ہیں اس کے فیض کی ایک تجلی ہے کہ یہ عام مومنین پر بھی اس کا پرتو پڑتا ہے اور دماغ میں نور آتا ہے، اور رؤیا صالحہ اس کو خواب وہ نظر آ جاتا ہے، تو اس کو نبوت کی چاندنی کی ایک چمک سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسان کو خواب میں بھی چاندنی میسر آ رہی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے پتہ چلا اب اس خواب میں اور اس حلم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ حلم پراگندگی ہے، وہ حلم آلودگی ہے، وہ حلم شیطان کا ایک وسوسہ ہے، وہ ایک نحوست ہے، وہ اس سے انسان کا بدن پلید ہو جاتا ہے، یا انسان جو ہے وہ مختلف فتنے خواب میں دیکھ رہا ہے اور مختلف نقصانات اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جو رویا صالحہ ہے اس میں اس کی روح نیند میں بھی مسکرا رہی ہے، اس کی روح کو نیند میں بھی سکون مل رہا ہے، اس کی روح نیند کی حالت میں بھی تقدس میں ہے، طہارت میں ہے، اور اس کی روح کے لیے ایسا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 46 شعبہ جات یا 46 اجزاء کے لحاظ سے ایک اس کو قرار دے دیا کہ یہ انسان جس کو رؤیا صالحہ خواب جو ہے ایسا آتا ہے کہ جو خواب نیک خواب ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی آلودگی نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق من النبوہ الا المبشرات، نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ہاں میرے بعد لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں۔ یہ ایک فیض اس انداز کا بیان کیا، اس کو نبوت کے ساتھ اٹیچ فرمانے لگے کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات،
نبوت اب کوئی نہیں بچی باقی، نبی میں ہوں آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کسی کے لیے نبوت نہیں، جس کو ملنی تھی مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ فرمایا ہاں مبشرات کا سلسلہ باقی رہے گا۔ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کا لفظ بولا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو عربی لفظ تو سمجھ آ رہا تھا، مگر مطلب اس کا کیا ہے، مراد اس سے کیا ہے، اس سلسلہ میں انہوں نے سوال کیا، وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبشرات کیا ہیں جو باقی رہ جائیں گی، اور نبوت کے ساتھ ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبوت تو پیچھے نہیں رہ گئی، میری آخری نبوت ہے، ہاں مبشرات کا ظہور ہوتا رہے گا۔ تو پوچھا مبشرات کیا ہوتی ہیں، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب جو ہے اس کو مبشرہ کہا گیا اور اچھے خوابوں کو مبشرات کہا گیا۔ فرمایا نبوت اور کسی کو نہیں ملے گی، ہاں مبشرات جو ہیں الہامات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود رہیں گی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے فرامین جنہیں اب پیش کیے، ان میں خواب کے ایک شعبہ کی وضاحت ہو رہی ہے، جس کی تقسیم ہم نے ابن سیرین کے اس قول کے لحاظ سے تیسری قسم بنائی تھی، بشرا من اللہ، کہ ایک خواب رب کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خواب ہے کہ جس کا ماخذ حدیث شریف میں اس انداز میں بیان کیا گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا کہ سارے خواب ایک جیسے نہیں ہیں، خوابوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی خواب کسی کیٹیگری کا ہے، کوئی کسی زمرے کا ہے، اور ان تمام خوابوں کا حکم اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے جس کیٹیگری میں اس خواب کا شمار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی یہ جو تخویف والا ہے، چونکہ وہ جو ہے نا انسان کی ایک ذہنی مصروفیت پر خوابیں، یہ ایک عام سی چیز ہے، جس کوئی زیادہ جس کے لیے تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان خود اس تجربے سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جس خیال میں ہے وہی اس کو خواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو شعبہ ہے شیطان کی طرف سے جو انسان کو خواب میں ڈرایا جاتا ہے، نقصان دکھایا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا، جاء رجل، ایک بندہ آ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کأن رأسی قطع، گویا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، میں نے اپنا کٹا ہوا سر خواب میں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مسکرائے، اس کے خواب کو سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث به الناس، جب شیطان تم میں سے کسی سے خواب میں کھیل رہا ہو تو اسے آگے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان کا کھیل تھا، شیطان تم سے کھیل رہا تھا تو اس کو آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطانی خواب ہے اور اس کی اس طرح کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وضاحت کی۔ اب یہ ایک خلاصہ ابتداً ان خوابوں کے لحاظ سے جس میں ہم اپنے سینکڑوں خواب جو ہیں ان کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس وقت فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب رب کی طرف سے ہیں، والحلم من الشیطان، اور حلم جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب حلم میں وہ جو صورتحال ایک انسان کی کیفیت وہ بھی آ گئی، اور جو جتنے بھی نقصان کے خواب ہیں سارے جو ہیں حلم کی کیٹیگری میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ اب جس وقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کہتے ہیں فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ، جس وقت انسان ایسا خواب دیکھ لے ما یحب، جو اسے اچھا لگتا ہے، واضح نظر آ گیا کہ میرے فائدے کی بات مجھے دکھا دی گئی ہے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب آگے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کی تعبیر کی تو ضرورت ہی نہیں۔ واضح طور پر ایک بندے نے اپنے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے خواب میں، اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے،
اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر رہا ہے، اب اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ خود واضح ہے، اس کی تعبیر واضح ہے۔ اب فرمایا اس میں فلا یحدث به الا من یحب، ہر کسی کے سامنے یہ نہ بیان کرے، ہاں اس کے سامنے بیان کرے کہ جسے انسان پسند کرتا ہے، اس کے سامنے اس چیز کو جو خواب میں اس نے اپنے فائدے کی بات دیکھی، جو پسندیدہ بات تھی وہ دیکھی، یہ آگے بیان کر سکتا ہے۔ اب اس خواب کا تعلق مبشرات سے ہے، اس خواب کا تعلق رویا صالحہ سے ہے، اس خواب کا تعلق بشرا من اللہ سے ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ، جب خواب میں وہ دیکھے کہ جو اسے پسند نہیں ہے، کوئی رشتہ دار معاذ اللہ فوت ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی عجیب و غریب چیز ڈراؤنی اس نے خواب میں دیکھی، اب اس کے ہزاروں آگے شعبہ جات ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے الجھے ہوئے لوگ اور آج کے پریشان لوگ کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد میری طبیعت پریشان ہو گئی ہے، میں نے ایسے خون بہتا دیکھا، ایسے میں لوگوں کے جسم کے لوتھڑے دیکھے، یہ جس قسم کے بھی ہزاروں خواب ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جواب ان کا ارشاد فرمایا ہے، اور اس جواب کو سن لینے کے بعد ہر انسان کو اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ہزار قسم کے غم جو خواب کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں، اس ایک حدیث سے وہ سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث سے ان سارے غموں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور ایک حدیث کی بنیاد پر یہ انسان ان ہزاروں سوالوں سے بچ گیا ہے جو یہ لے کے پھر رہا ہوگا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، میں نے اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم میں سے جامع کلمات ہیں حدیث شریف کے کہ جملہ ایک ہے مگر 1,00,000 سے بھی زائد مسائل کا حل ہمارے نبی علیہ السلام نے اس میں اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اذا رأى ما يكره، جب کوئی دیکھے خواب میں وہ چیز جو کہ اسے پسند نہیں ہے، نقصان ہے، حادثہ ہے، کوئی چیز ایسی ہے، تو فرمایا اب کیا کرے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، جو ہی جاگ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، جو ہی جاگ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان اس سے بھی بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کیسے کہ جب یہ اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ کچھ ضرور ہو جائے گا، خواب میں نے دیکھا ہے کچھ ہو کے رہے گا، اب جس وقت ذہن میں یہ اپنے طور پر کوئی اس کی تعبیر بنا لے گا تو اب اس کے سوچ کے منہمک ہو جانے کی وجہ سے یہ خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا، یہ ڈر ڈر کے اپنا مغز کھپا کھپا کے اپنی سوچ میں پڑھ پڑھ کے اس کا اب نقصان ہو جائے گا جو شیطان اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی تم دیکھ لو، کتنا ہی بھیانک خواب نہ کیوں نہ ہو، تم نے جو ہی جاگ آئے تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھوکنا بھی ہے، اپنی پشت کے پیچھے اس طرح بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے پچھلی جانب 3 مرتبہ تھوکنا ہے، تو یہ تھوک شیطان پہ پڑے گا کہ جو تمہیں اس نقصان میں ملوث کرنا چاہتا ہے اور جو تمہیں اس نقصان کی طرف تمہارے دماغ کو لگانا چاہتا ہے، یہ تم نے ایسے کرنا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور پھر فرمایا فلا یحدث بها احدا، کسی کو یہ خواب نہیں بتانا، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ بیوی کو، نہ ماں کو، نہ بہن بھائی کو، نہ کسی مفتی قاضی کو، نہ کسی اپنے پیر کو، فرمایا یہ خواب بیان ہی نہیں کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں لن تضرہ، بندے کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھو کیسا نبوت کی طرف سے علاج، کیسی لوگوں کی رہنمائی ہے، اور کتنا لازم ہے دین کو جاننا، اپنی بہتری کے لیے کتنا لازم ہے اس دین کو پڑھنا، اور کتنا ضروری ہے شریعت کو جاننا، اور کتنا لازم ہے دین کا فہم۔ اب سب کچھ تو بیان کر دیا گیا ہمارے لیے، سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، وہ کتابیں الماریوں میں بند ہیں، اور ان کا علم جو ہے وہ لوگوں کے اذہان سے دور پڑا ہے۔ یہی تحریک ہے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی کہ وہ علم جو کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔
اب ہر انسان جو ہے محتاج ہے اس حدیث کا، اس درس کا، خواب کے ان احکام کا۔ کون ہے جسے خواب نہ آتا ہو؟ اور خواب آئے اور انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو اتنا خون بہ گیا ہے، ایسے حادثہ ہو گیا ہے، ایسے فلاں کاٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، بھونا گیا ہے، یہ دیکھ کر یقیناً وہ پریشان ہوگا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 14 صدیوں سے زائد زمانہ قبل ہماری پریشانیوں کا علاج کر کے گئے ہیں۔ تم نے میری بات پہ عمل کرنا ہے۔ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے مسکراتے چہرے مرجھا جائیں۔ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ تم نے کلمہ پڑھ کے رب سے محبتوں کے وعدے کر لیے ہیں، وہ تمہیں اس رنگ کے اندر معاذاللہ بھنگ ڈالنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ تو تم نبوت نے جو فیض دیا ہے اس پر قائم رہ کر اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کی کیسے مشکل کشائی کی ہے، ہر مومن کی کیسے حاجت روائی کی ہے۔ اب خوابوں کے بوجھ کے تلے وہ بندے جو روندے جا رہے ہیں کہ اتنا ڈراؤنا خواب ہے، کچھ ہو کے رہے گا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے کہنے پہ تم عمل کر لو، اٹھتے ہی اعوذ باللہ پڑھو، اگر نہیں یاد رہا تو پھر جب یاد آ جائے پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیدار ہوا انسان اور پھر سو گیا ہے تو اب اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکا، لیکن اعوذ باللہ پھر بھی قضا نہیں ہوا۔ دن کو جب رات والا خواب یاد آیا، ابھی اپنے بائیں کندھے کے پیچھے منہ کر کے 3 مرتبہ تھوکو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لو، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے پوری طرح آگے کسی کے سامنے یہ بات بیان مت کرو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، یہ فرمایا آگے کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لن تضرہ، لن تاکید نفی کے لیے ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ سمپل خبر دی تھی، فرماتے کہ نقصان نہیں ہوگا، اب فرمایا ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ لن تضرہ، فرمایا وہ خواب انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس واسطے ہمارا ایمان بالغیب ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پورا یقین ہے، آپ کی تعلیمات پر پورا اعتقاد ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس واسطے اس پر پورا عمل کرتے ہوئے اپنا بھلا سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ تم لے کے پھرتے رہو گے کہ اس کی تعبیر فلاں سے پوچھیں، فلاں سے پوچھیں، اور ذہن تعبیر خود ہی بنا چکا ہے کہ یہ ایسا کوئی نقصان ہونے والا ہے جو مجھے خواب نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی تعبیر بنا لے گا نقصان والی تو پھر نقصان ہو بھی جائے گا معاذ اللہ۔ مشکل ہے پھر انسان بچ سکے، چونکہ جس وقت ایسی صورتحال میں تعبیر بنا لی جائے خواب کی تو تعبیر کی تاثیر ہوتی ہے، تعبیر کا اثر ہو جاتا ہے، تعبیر کی وجہ سے پھر آگے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں جہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ جس وقت آپ جیل میں موجود تھے اور جیل کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے 2 ساتھی بھی جیل میں جن کو قید کیا گیا تھا وہ بھی ساتھ موجود تھے، انہوں نے ایک دن آپ سے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خوابوں کی تعبیر اچھی طرح بیان کرتے تھے، آپ نے ان کو پہلے تو مشروط طریقے سے کہا کہ ٹھہرو، اور پھر ان کو آپ نے تعبیر بتا دی۔ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 جوان ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا میرا خواب ہے کہ میں خواب میں جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پہ وہ جو روٹیاں ہیں وہ میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، چونکہ ان میں سے اس وقت کے بادشاہ کا ایک پانی پلانے والا تھا، دوسرا کھانا پکانے والا تھا، اور دونوں ان کو کسی بات پر یہاں قیدی بنا دیا گیا۔ اب دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ روٹی والے نے کہا تاکل الطیر منہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ پرندہ اس سے وہ روٹی کھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، یوسف ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تم محسنین میں سے ہو، تم علم والے ہو، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا دو۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ان کو تعبیر بتائی
تو آپ نے فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل فیلوز، میں تمہیں بتاؤں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے نا وہ رہا ہو جائے گا اور وہ پھر اپنے بادشاہ کے پاس اسی منصب پہ فائز ہو جائے گا اور وہ اپنے بادشاہ کو جا کے شراب پلائے گا۔ یہاں رب کا اطلاق اس بادشاہ پہ کیا گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، یہ جو دوسرا ہے نا روٹی کی خواب والا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو پھانسی پہ جب ہوگا تو پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ رہے ہوں گے۔ اب یہ دونوں خواب جو تھے یہ آپ نے تعبیر بتا دی کہ ایک رہا ہو جائے گا، دوسرے کو سزا ہوگی، اور دوسرا جو ہے اس کو یہ صورتحال ہوگی وہ ایسے پھانسی کے پھندے پہ جھول رہا ہوگا، کوئی اتارے گا نہیں، یہاں تک کہ پرندے اس کے سر سے آ کے بوٹیاں نوچنے لگ جائیں گے۔ اب جب آپ نے خواب بیان کر دیا تعبیر، تو وہ جو جس کے بارے میں بیان کیا کہ تم جو بتا رہے تھے کہ سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندہ کھا رہا ہے، تم پھانسی پہ چڑھو گے، تو اب اس نے کہا مجھے تو خواب آئی نہیں تھا، میں نے تو ویسے پوچھا تھا، مجھے خواب نہیں آیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر نہیں آیا تھا اب پھر ہو کے رہے گا، چونکہ تم نے تعبیر مجھ سے پوچھ لی ہے، تم نے میرے سامنے صورتحال بیان کی ہے، اس صورتحال کو تعبیر سے پہلے اگر ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، اب تم نے مجھ سے تعبیر اس کی کروا لی ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا جو تم نے مجھ سے فتویٰ چاہا اور جو تم نے بات پوچھی اب یہ معاملہ ہو گیا، قضیا، یہ امر طے ہو گیا، یہ فیصلہ اللہ کے دربار میں بھی ہو گیا، یہ ایسے ہی ہوگا، اور یقیناً ایک ان میں سے رہا ہو گیا اور دوسرے کی وہی صورتحال تھی جو بیان کر دی گئی۔ تو اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتا دیا تو اس میں فرمایا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، کیونکہ جو سنے گا وہ بھی آگے اس کی تعبیر ڈھونڈنا لگ جائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ فرمایا دل سے بات نکالو، اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرے سے بات ہی ختم کی جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ پھیلے، یہ بھی پریشان ہو، اس کے بھائی سنے وہ بھی پریشان ہو، باپ سنے وہ بھی پریشان ہو، بیٹا سنے وہ بھی پریشان ہو۔ شیطان اپنی تحریک آگے پریشانی کی بڑھانا چاہتا ہے کہ جدھر جدھر بیان ہوتا جائے خواب ادھر پریشانی بڑھتی جائے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی امتی کو غم سے بچانا چاہتے ہیں۔ تجھے یہ شیطان نے دکھائی اور تیرا معاملہ اب تیرے تک ہی رہنا چاہیے، سوچنا تو نے بھی نہیں کہ یہ نقصان ہوگا اور آگے بتانا بھی کسی کو نہیں، اور تو اس شیطان پر، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے طریقے بتائے ہیں شیطان کو دھتکارنے کے، وہ سب سے جامع طریقے ہیں۔ اب اس بنیاد پر شاید ایٹم بم سے بھی شیطان کو وہ تکلیف نہ ہو جو 3 مرتبہ تھوکنے سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بتانے کے مطابق تم نے اس طرح بائیں طرف جو ہے وہ منہ کر کے تھوکنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ دینا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لن تضرہ، یہ خواب کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس واسطے جس نے سن لیا، تمام حضرات و خواتین اس حدیث شریف پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اپنے معاملات میں جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس پر مکمل عمل ہونا چاہیے، اور یہ ضمانت ہے ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انشاءاللہ اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انسان جو ہے وہ اس نقصان سے اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گا۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب کے تعبیر کے طریقے بھی ظاہر کیے گئے کہ جو مثلا نقصان والا خواب نہیں ہے، اس میں کوئی ویسے واقعہ نظر آتا ہے، کوئی صورتحال ہے، تو اس کے لحاظ سے کیسے قرائن سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اور اس خواب میں رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ اب یہاں پر تعبیر کا پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے، نہ پتہ چلا تعبیر نقصان تو نہیں ہوگا، اور دوسرے معاملے میں زیادہ ضرورت تھی تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ آپ نے ان ہزاروں کے لیے ایک ہی حدیث میں حل پیش کر دیا کہ اب ان کی نہ تعبیر پوچھو، نہ کسی سے ذکر کرو، اور نہ پریشانی اور درد سر لاحق کرو اپنے آپ کو، اس میں مطمئن رہو کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو اس میں کسی طرح کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ باقی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرائن سے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا طریقہ بتایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی موجود ہے کہ یہ جو دو ساتھی تھے جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان میں سے جو ایک تھا جس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے آپ نے کہا کہ بادشاہ کے پاس کبھی موقع بنے تو میرا ذکر کرنا کہ یہ کیا مجھ پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو اس وقت کی صورتحال تھی، جو اس عہد میں عورتوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا، دعا خود مانگ رہی تھی کہ اے اللہ مجھ سے میرے لیے قید بہتر ہے کہ میں ان میں موجود رہوں، مجھے تو جیل میں ڈال دے۔ اب بادشاہ کی طرف پیغام بھیج دیا، اور وہ دوست جس کو کہا تھا جو رہا ہو گیا وہ جا کے بھول گیا۔ لیکن پھر موقع ایسا بنا کہ بادشاہ کو خواب آ گیا۔ بادشاہ کو جب خواب آیا تو اس نے جو اپنے درباری رکھے ہوئے تھے خواب بتانے والے خوابوں کی تعبیر، انہوں نے، چونکہ انسان کو جو علم نہ آتا ہو تو بہت کم لوگ ہیں جو اعتراف کرنے کہ مجھے نہیں آتا، اور بہت ایسے ہیں جو معاملہ ایسا ہوتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والا کہ وہ آگے اس چیز کے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جس وقت بادشاہ نے اپنے ان درباریوں سے یہ پوچھا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، اور خواب کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، اس بادشاہ نے اپنے دربار والوں سے یہ کہا، قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائے ہیں اور وہ موٹی تازی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، اور ان 7 موٹی تازی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو ایسے ہی 7 سنبلات خضر، میں نے 7 خوشے سبز دیکھے ہیں، وہ اخرى یابسات، اور 7 ہی میں نے جو خشک دیکھے ہیں۔ تو اس بارے میں یا ایھا المالو افتونی فی رؤیا، یہ جو میرا خواب ہے اس کا حل مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر کا پتہ ہے تو یہ مجھے بتاؤ، یعنی کافی دیر سے تنخواہیں لے رہے ہو میرے دربار میں، تو مجھے خواب آ گیا ہے، اس خواب کی اگر تم باقی تعبیر جانتے ہو تو بتا دو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ خواب ہے ہی نہیں صحیح، یہ خواب ہی صحیح نہیں، یہ تو پریشان خواب ہے۔ مطلب کیا کہ جواب نہیں آیا تو خواب میں عیب نکال دیا، حالانکہ خواب تو خواب ہے، اس میں جو ہے وہ اس کے آگے تقاضے کیا ہونے چاہیے کہ خواب اس طرح کا ہوتا تو پھر ہم بتاتے۔ وہ کہنے لگے اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں، اور ایسے خوابوں کی تعبیریں ہم نہیں بیان کرتے، کوئی صحیح خواب بیان کرو تو پھر ہم تعبیر بیان کریں گے۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب یہ معاملہ ہوا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتاویلہ، وہ جو جیل سے رہا ہو کے آیا ہوا تھا بادشاہ کے پاس، اس نے کہا یہ تعبیر میں پوچھ کے آتا ہوں، ایک بندہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ تعبیریں بہت اچھی بیان کرتا ہے۔ تو بادشاہ سے اجازت لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ تعبیر پوچھنے چلا گیا۔ کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات سیمان، ایک خواب کی تعبیر بتاؤ، 7 موٹی تازی گائے، ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھاتی ہیں، اور ایسے ہی 7 سرسبز و شاداب گچھے، ان کو 7 خشک گچھے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ صورتحال میں نے دیکھی، اور اس انداز میں کہ یہ مطلوب ہے، پورے ماحول میں بات پھیل چکی ہے بادشاہ کے اس خواب کی، اور ہمیں اس کا حل مطلوب ہے، تاکہ لعلی ارجو الی الناس لعلہم یعلمون، میں جا کے لوگوں کو بتاؤں تو تشویش ختم ہو جائے سوسائٹی میں کہ یہ خواب جو بادشاہ کو آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا تم لگاتار 7 سال جو ہے وہ کھیتی کاشت کرو گے مسلسل، تو فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو جب کاٹ لو تو دانوں کو خوشوں میں ہی رہنے دو، ایسے یہ ہوگا، الا قلیلا، کچھ کھانے کے لیے نکال لو، باقی دانے خوشوں میں ہی رہیں۔ پھر ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اور پھر 7 سال آئیں گے دوسرے، پہلے جو 7 سال ہے نا ان میں خوشحالی ہوگی،
اور سرسبز و شاداب ماحول ہوگا، فصلیں بڑی ہوں گی اور بہت کچھ پیداوار ہو جائے گی۔ پھر 7 سال جو ہیں وہ قحط کے آ جائیں گے۔ وہ قحط کے سال جو ہیں جو تم نے سٹور کیا ہوا تھا سارا ان قحط کے سالوں میں کھا جاؤ گے۔ تو وہ جو موٹی تازی گائے 7 دیکھی ہیں، یہ 7 ہے خوشحالی کے سال، اور وہ جو دبلی گائے ہے اور موٹی گائے کو وہ دبلی گائے 7 کھا رہی ہیں، یہ 7 ہے قحط کے سال کہ جن میں بارشیں نہیں ہوگی، بڑے سخت سال ہوں گے، کوئی پیداوار نہیں ہوگی، اور جو سٹور کیا ہوا تھا پہلے وہ سارے کا سارا تم اس میں کھا جاؤ گے، بس تھوڑا ہے جو بچ جائے۔ تو ایسے ہی فرمایا یہ ہے وہ جو تم نے سبز خوشہ دیکھا اور وہ جو تم نے خشک سٹے دیکھے، یہ صورتحال ہے کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، اس کے بعد تمہیں 7 سال جو ہے وہ قحط کے دیکھنے پڑ جائیں گے، اور ان 7 سالوں کے لیے تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ جو پہلے خوشحالی ہے اس میں سٹور کر لینا تاکہ قحط کے دنوں میں تمہارا گزارا ہوتا رہے۔ یہ جو خوشحالی کے زمانے کا سٹور کیا ہوا قحط کے زمانے میں کھایا جائے گا، یہ رب نے بادشاہ کو خواب میں دکھا دیا ہے کہ وہ پتلی دبلی گائے جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ اب یہ دانش تھی، یہ نبوت کی چمک تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے کہا ویسے ہی ہوا، اور یہ اس انداز سے یعنی خواب کی تعبیر کا باقاعدہ ایک شعبہ نبوت کے شعبہ جات میں سے ہے، اور اس طرح آگے امور کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب دونوں باتوں میں مناسبت ہے، جو کچھ دکھایا گیا اور جو کچھ مراد ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خواب ہیں جو ان کی آپ نے تعبیر خود بیان فرمائی ہے، جس طرح کے ارشاد فرماتے ہیں اتیتو انا نائم اتیتو بقدح لبن فشربت، فرمایا میں سو رہا تھا تو دودھ کا پیالہ مجھے پکڑایا گیا، فشربت منہ میں نے پی لیا، یہاں تک پیا کہ لأرري یخرج من اطرافی، دودھ سے سیراب ہونے کا اثر ناخنوں میں بھی نظر آنے لگا۔ وہ دودھ جو میں نے خواب میں پیا تو خواب میں میں نے دیکھا یہ ناخنوں تک اس کا اثر پہنچ گیا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا میں نے نہیں پیا، کچھ بچ گیا، فآتیت، میں نے وہ دودھ جو بچا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ارد گرد بیٹھے تھے، ما اولتا یا رسول اللہ اس کی پھر تعبیر کیا ہے کہ جو دودھ تھا آپ نے خود بھی نوش کیا اور اثر ناخنوں تک پہنچا، اور پھر جو بچا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، یہ علم اس سے مراد ہے، جو دودھ مجھے دکھایا گیا اور میں نے پیا اور بچا ہوا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، فرمایا یہ علم تھا۔ اور یہ وہ بات ہے جو کہا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث ایک تو ہوتا ہے محدث جو حدیث بیان کرے، ایک ہوتا ہے محدث جس سے بات کر دی جائے، اللہ کی طرف سے جس کو الہام ہو۔ ہر امت میں ایک بڑا صاحب الہام ہوتا ہے، میری امت میں سب سے بڑا صاحب الہام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ دودھ دکھایا گیا اور مراد اس سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مراد اس سے علم ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا مومن تھے یا کافر تھے۔ وہی ورقہ بن نوفل کہ جن کے پاس نبی علیہ السلام پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ ساتھ لے کے گئی تھیں، جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور جنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی بہت سی خبریں بیان کر دی تھیں۔ اس ورقہ بن نوفل کے بارے میں جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ان کے مالک کو تشدد کرتے دیکھا تو یہ اپنی طرف سے اپنا عقیدہ ظاہر کیا تھا کہ اگر یہ بلال اس طرح شہید ہو جائیں گے تو میں ان کی قبر سے بھی تبرک حاصل کرتا رہوں گا۔ وہ ورقہ بن نوفل، ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے،
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ میرے آغاز کے دنوں میں ہی دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ یاد رکھنا رأیتہ فی المنام، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، وعلیہ ثیاب بیض، اور کپڑے انہوں نے سفید پہنے ہوئے تھے، میں نے خواب میں ان کو دیکھا سفید لباس پہنا تھا۔ فرمایا لو کان من اہل النار لکان علیہ لباس غیر ذالک، فرمایا اگر وہ جہنمی ہوتے تو لباس سفید نہ ہوتا۔ میں نے جو سفید لباس میں حضرت ورقہ کو دیکھا ہے تو میری امت یہ یقین رکھے کہ اللہ نے حضرت ورقہ کو جنت عطا فرمائی ہے۔ تو اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خواب کے انداز سے آگے اس کی جو تعبیر کی وضاحت کر دی، تو سفید رنگ کا کپڑا یعنی اس میں جو بہتری ہے، اس کے اندر جو عظمت ہے، اس کے اندر جو خیر کا پیغام ہے، اور اس کے اندر جو کسی اچھی بات کی طرف اشارہ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بات بیان کر دی۔ حالانکہ آپ کے نزدیک ان کے ایمان پر دلائل اور بھی ہیں، لیکن امت کو خوابوں کی تعبیر کا انداز سکھانے کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ان کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوتے تو پھر سفید رنگ کے کپڑے ان کو نہ دیے جاتے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ان کا معاملہ ان کے ساتھ کتنا اچھا فرمایا ہے۔ تو اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وضاحت کر دینا، اس کے علاوہ اور درجنوں نہیں بیسیوں سینکڑوں ایسے مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعبیر کا انداز امت کے سامنے ظاہر کیا۔ بطور خاص ایک حدیث شریف پیش کر رہا ہوں کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کرتے ہوئے آپ الفاظ سے آگے تعبیر نکالتے ہیں، یعنی لفظ کی مناسبت سے تعبیر کا منظر پورا ظاہر کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ذات لیلۃ فیما یری النائم کأن فی دار عقبۃ بن نافع، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسا کہ میں رات کو عقبہ بن نافع کے گھر میں موجود ہوں، عقبہ بن نافع کے گھر میں میں موجود ہوں، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِّن رُطَبِ ابن طاب، فرمایا میرے پاس ابن طاب کی کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں لائی گئیں، تمر چھہارے ہوتے ہیں یہ تر کھجوریں، فرمایا میرے پاس لائی گئی۔ ابن طاب مشہور آدمی تھا کھجوروں کے کاروبار کا، یہاں تک کہ کھجوروں کی ایک قسم اس کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ابن طاب کی کھجوریں، ابن طاب کھجوریں میرے پاس لائی گئی۔ خواب میں عقبہ بن نافع کے گھر میں تھا اور میرے پاس ابن طاب کی کھجوریں پیش کی گئیں۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعویل بیان کرتے ہوئے اول تو میں نے اس کی تعویل کیا بیان کی، فرمایا ان الرفعۃ لنا فی الدنیا، کہ دنیا میں عظمت ہماری ہے، ان الرفعۃ لنا یعنی میری اور میرے غلاموں کی، اس امت کی عظمت دنیا میں ہے۔ پھر والعاقبۃ فی الآخرہ، دنیا میں بلندی ہے اور آخرت میں اچھی عاقبت ہے، دنیا میں بھی عزت رہے گی، آخرت میں بھی بلندی رہے گی۔ اور پھر وَإِنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ، میں نے یہ تعویل نکال لی اس کی کہ میرا دین کامل ہو کے رہے گا، یعنی کامل ویسے تو ہے ہی پہلے دن سے، آگے دنیا پر پھیلنے کے لحاظ سے یہاں تک کہ کوئی مٹی کا گھر، کوئی پکی کوٹھی، کوئی جھونپڑی بھی باقی نہیں رہے گی جہاں یہ دین داخل نہ ہو جائے، ہر طرف داخل ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ بولے، ایک رفعت، دوسرا عاقبت اور تیسرا طابہ۔ رفعت دنیا میں، عاقبت جو ہے وہ آخرت میں اچھی عاقبت، والعاقبۃ للمتقین، اچھی عاقبت، اور پھر قد طابہ، دین جو ہے میرا یہ مکمل ہو کے رہے گا اور دین کو بڑا عروج ملے گا۔ اب یہ تعویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں ان سے اخذ کی ہے۔ لفظ کیا ہے؟
فرمایا میں نے دیکھا اپنے آپ کو کس جگہ؟ عقبہ بن رافع کے گھر میں. تو رافع کا جو لفظ ہے نا، رافع، اس سے رفت کا لفظ نکال لیا. عقبہ جو ہے اس سے عاقبت کا لفظ نکال لیا. ابن تاب جس کی کھجوریں تھیں اس سے تابہ کا لفظ نکال لیا. تو رافع سے کہا رفت دنیا میں ہماری ہے، اور پھر عقبہ سے کہا کہ عاقبت بھی اچھی ہماری ہے. اور پھر جو ابن تاب کی کھجوریں ہیں اور کسی کی کھجوریں نہیں ہیں، تو پھر فرمایا پھر میرا دین ہی ہے جو سب دینوں سے جامع اور کامل دین ہے. اور ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جتنے میرے پیروکار ہیں اتنے کسی کے بھی پیروکار نہیں ہوں گے. اب اس طرح بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ تھے ان سے آگے یہ چیز بیان کر کے اصحاب کی تعبیر کی جو کہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی کچھ جامع قواعد عطا کیے ہیں. چونکہ ہر بندہ تو وہ ایسا امین نہیں، اس نے مبلغ علم پر نہیں کہ وہ ہر خواب کے بارے میں یا اکثر اسے ایسی حیثیت حاصل ہو کو بیان کر سکے، لیکن کچھ چیزیں جو بالعموم امت کے لیے بیان کر دی، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اس کے لیے بیان کر دیا جائے اس کو، تاکہ اس کے لیے ریلیف ہو اس معاملے میں کہ جیسے وہ نقصان کے خوابوں کے لحاظ سے ایک جامع چیز بیان کر دی، ایسے ہی دوسرے معاملے میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات ایسے بیان کر دیے کہ جن اوقات کے اندر آئے ہوئے خواب کو فرمایا وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی علامتیں بیان کر دی کہ ان کو آیا ہوا خواب سچا خواب ہوتا ہے، تاکہ اس سلسلہ میں بھی اس انداز کی کچھ باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں جس میں وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بارے میں وہ خود ہی اپنے اچھے فیصلے کو سمجھ سکیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرما دیا جو روضۃ المتقین میں حدیث شریف موجود ہے. فرمایا اصداقکم رؤیا اصداقکم حدیثا، اصداقکم رؤیا اصداقکم حدیثا. فرمایا جو بندہ بات کرنے میں زیادہ سچا ہو اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوتا. اصداقکم رؤیا اصداقکم حدیثا، جس نے اپنی بات کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کیا، اپنی زبان کو سچ بولتا ہے، اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. جو زبان کا جتنا زیادہ سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا. پھر آگے حالات واقعات کے لحاظ سے کہ وہ خواب کس موسم میں آیا ہے، کس وقت میں آیا ہے، کس طرح کی صورتحال ہے، انسان کی جو طبعی حیثیت ہے یا فزیکل جو اس کا معاملہ ہے، اس کے لحاظ سے بھی خواب کے صحت پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار. فرمایا سحر کے وقت جو کسی کو خواب آیا تو یہ خوابوں میں سچا خواب ہے. اصدق الرؤیا بالاسحار، یعنی اس سے اولین سحر مراد ہے. یعنی اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر ثابت ہوا کہ سحری کا وقت سو کے گزارنا چاہیے تاکہ کوئی اچھا خواب آ جائے. نہیں، یہ اس وقت سے پہلے متصل جو صورتحال ہے، اور یہ علامت بیان کر دی گئی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وقت کے لحاظ سے جو وقت ہے، حسین وقت جب رحمتوں کا نزول زیادہ ہے، اس کے دوران کا خواب جو ہے عام خوابوں کے مقابلے میں اس کی صداقت زیادہ ہے. اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ بیان کی. فرماتے ہیں عمومی طور پر جو اکثر کے لحاظ سے ہے ان تکون الخواطر مجتمعہ، اس وقت میں بندے کی ذہنی حیثیت بہت زیادہ مطمئن ہوتی ہے. یعنی رات کا کافی حصہ پہلے سو چکا ہے، اب اس کی خاطر بالکل جمع ہے، کوئی پریشانی نہیں اور دوسرا کوئی خیال نہیں، اور پوری طرح دماغ ہر قسم کے خیالوں سے صاف ہے. دفتر انسان کے کام کا اب مصروفیات سے ایک مرتبہ بالکل خالی ہے، اور اس کا مزاج جو ہے بددوائی ساکنہ
اور جو انسان کے لیے پریشانی کے بواعث ہیں وہ سارے چپ ہیں۔ وہ بواعث کیا ہیں؟ کوئی آ کے ملاقات کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی چیز دینا چاہتا ہے۔ یہ دوائی ہے جن کی وجہ سے بندے کو سر درد ہوتا ہے، جن کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ دوائی سارے چپ ہیں، چونکہ جنہوں نے باتیں کرنی ایسا کہ وہ سارے سو رہے ہیں۔ اب ایک طرف اپنے آپ کے لحاظ سے ذہن فریش ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جو ذہن کو تھکن جن وجہ سے ہونی ہے وہ وجوہات ابھی ساری پائی نہیں گئی، تو بیچ یہ وقت سحر کا آ گیا ہے۔ تو اس انداز میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ معدہ خالی ہے۔ جس وقت انسان کا معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ ایک طبی طور پر انسان کا معاملہ ہے کہ جس وقت انسان کا نفس بھرا ہوا ہو، سیر ہو چکا ہو، تو اس کے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ اعضاء پھر اپنی شہوت کا اظہار کرتے ہیں، ہر عضو چاہتا میں اپنے حصے کا گناہ کر لوں، لیکن جس وقت انسان کا معدہ خالی ہو اس وقت اعضاء سارے سیر ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو اب سحر کے وقت معدہ خالی ہو چکا ہے، انسان کا دماغ فریش ہو چکا ہے، اور انسان کے دماغ پر جو چیزیں تھکن کا سبب بنتی ہیں وہ ساری چیزیں اب دور ہو چکی ہیں۔ اور ادھر وقت کیسا ہے؟ نزول ملائکہ کا وقت ہے، اور یہ صلاۃ مشہودہ کا ٹائم ہے۔ اس وقت جو خواب آ گیا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اوقات میں سے 24 گھنٹوں میں سے جس وقت کا خواب زیادہ سچا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے جو سحر کے وقت آغاز طلوع صبح صادق سے پہلے، وہ جس وقت وہ صبح کاذب وہ پھوٹتی ہے اس کے ساتھ کا متصل کا وقت، جس میں یہ اپنے پروگرام میں سحر میں اٹھنا بھی چاہتا ہے، اور یہ خواب اس کو اس وقت آیا اور یہ پھر اٹھ گیا۔ یہ وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹوں کے لحاظ سے سب سے عمدہ وقت خواب کی صداقت کے لیے بیان کیا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کے لحاظ سے بھی ایک وقت ایسا بیان کیا جس میں خواب سچے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمانے لگے اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤیا المؤمن، جس وقت زمانہ قریب ہو جائے تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اذا اقترب الزمان لم تکد تکذب رؤیا المؤمن، جس وقت زمانہ قریب ہو جائے تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب زمانہ قریب ہو جائے اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا قرب قیامت، قرب قیامت میں جا کر فرمایا ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ جب علم کے نشان مٹ جائیں گے، جب جہالت زیادہ آ جائے گی، جب فتنے بڑھ جائیں گے تو اس وقت مومن سے خوابوں کے ذریعے سے بھی تعاون کر دیا جائے گا۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو اولین معنی اس کا جو اکثر محدثین نے لیا وہ یہ معنی ہے کہ جس وقت صورتحال ایسی ہو کہ رات اور دن کا ٹائم آپس میں برابر ہو جائے۔ اذا اقترب الزمان، جب 12 گھنٹے کی رات ہو اور 12 گھنٹے کا دن ہو، 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن، وہ وقت ربیع، وہ موسم بہار، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موسم میں قریب نہیں کہ مومن کا خواب جھوٹا ہو جائے، مومن کا خواب جو ہے وہ سچا خواب ہوگا۔ اب موسم کے لحاظ سے بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ طب اور میڈیکل کے لحاظ سے یہ وقت جو ہے اس میں انسان کی طبیعت جتنی فٹ اور مناسب ہوتی ہے اتنے دوسرے موسموں میں نہیں ہوتی، چونکہ انسان کے اندر 4 خلتیں ہیں، اس میں اس کے لحاظ سے پھر رطوبت ہے، یبوست ہے، حرارت ہے، برودت ہے، گرمی، سردی اور خشکی، تری۔ طبی امور کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر طرح کا علم رکھتے ہیں اور ہر علم میں ساری کائنات سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کے لحاظ سے بھی اس چیز کو واضح فرما دیا۔ اب
ان چیزوں کو سن کے آپ اس چیز کا تصور تو کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ہماری بہتری کتنی مطلوب ہے، اور کتنا دین اسلام روشن اور جامع ہے، اور کتنا اس دین کے دامن میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ لوگوں کے گھڑے ہوئے دین، لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطے اور لوگوں کے تراشے ہوئے مذہب، ان کی حیثیت اس دین کے مقابلے میں کیا ہو سکتی ہے کہ جو دین انسان جاگ رہا ہو پھر بھی رہنمائی کرتا ہے، انسان سو رہا ہو پھر بھی رہنمائی کرنے والا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلہ میں بیش بہا موجود ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات اس موضوع کی لازمی کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اب یہ جو چیزیں بیان ہوئی، کوئی شخص اس میں اپنے زورے بازو سے کہے کہ چونکہ سحر کے وقت خواب سچا ہوتا ہے لہذا میں کوشش کرتا ہوں آج مجھے خواب آ جائے، وہ کہے کہ چونکہ بہار کے موسم کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا میں بہار میں اپنے اوپر خواب لے آؤں، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو گئی تو اس کا بہت بڑا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ آج یہ بھی ہے نا، کوئی لوگ جھوٹے خواب بنا کے بیان کر دیتے ہیں، اپنے مختلف مقاصد ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے خواب جھوٹا بیان کر دیا، میں نے کوئی ویسے تو جھوٹ نہیں بولا، اگر ویسے بولتا تو شاید جرم تھا، اور خواب میں نے بیان کر دیا، خواب تو خیال ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان من افر الفرا، سارے بہتانوں سے بڑا بہتان اور سارے جھوٹوں سے بڑا جھوٹ کون سا ہے؟ این یرج الرجل عینیہ ما لم تریا، کہ بندہ اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو نہیں دیکھا ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ بغیر دیکھے خواب بیان کرے۔ پر سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے، اور سب جھوٹوں میں بڑا جھوٹ یہ ہے، سب جو افتراء ہے ان میں سے بڑا افتراء یہ ہے کہ انسان غیر حقیقی خواب بیان کرے، یعنی جو خواب اس نے دیکھا نہیں ہے وہ بنا کے بیان کر دیتا ہے، جو اسے آیا نہیں ہے اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یا جو آیا ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی اس کو سمجھنا اور اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا بڑا لازم ہے۔ انسان یہ معمولی نہ سمجھے کہ خواب جھوٹا بیان کر دیا تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے جھوٹوں میں بڑا جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں میں بڑا جھوٹا اس انسان کو قرار دیا۔ اس واسطے خواب کی امانت جو ہے اس میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ جو انسان کو خواب آیا ہے اس کے سلسلہ میں اسے اپنے خواب کے لحاظ سے مکمل، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ بیان کرنے کی اجازت ہے اور وہ بیان کر سکتا ہے تو وہ کر رہا ہو تو اس میں اضافہ نہ کیا جائے، ورنہ کتنے خواب ہیں جن پر ویسے ہی پابندی لگا دی گئی کہ وہ بیان نہ کیے جائیں۔ اس کے احکام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خواب کسی کو بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی کسی کے لیے کہ تم یہ عقیدہ بنا لو چونکہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اس واسطے کہ نیند کی حالت غفلت کی حالت ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیا یاد رہا کیا یاد نہیں رہا۔ اگر نیند کی صورتحال جو ہے اس میں جو خواب آئے ہوئے ہوں ان کو اوروں کے لیے دین بنا دیا جائے اور اوروں پر لازم کر دیا جائے چونکہ مجھے خواب آیا ہے اس واسطے تم بھی ایسا کرو، تو یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خوابوں کا دوسروں کو پیروکار بنائے۔ صرف نبی کا خواب ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اب وہاں غفلت نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ فرما چکے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی صرف میں نہیں، سارے نبیوں کی یہ شان ہے، سارے نبی جو ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس واسطے جو نبی کا خواب ہے وہ شرعی دلیل ہے، اور جو دوسرے خواب ہیں ان میں اپنی حیثیت کے مطابق بندہ اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے، وہ بھی مشروط طریقے پر، مگر کسی کا خواب ایسا نہیں کہ اس کا دوسروں کو مکلف کر دیا جائے اور دوسروں کے لیے اس کو بطور دلیل کے سامنے رکھ دیا جائے کہ چونکہ تمہارے فلاں کو یہ خواب آ چکا ہے اب تم اس خواب کی پیروی کرو، چونکہ اس میں خطرے ہیں خدشے ہیں۔ یہی وہ سازش تھی جب قادیانی جیسے لوگوں نے آگے دین متین میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر کسی کا خواب اس کی کوئی شرعی حیثیت بن جائے تو
کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے مجھے تو خواب آ گیا کہ نماز پڑھنی جائز ہی نہیں، مجھے خواب آ گیا ہے کہ تمہارے لیے صرف 27 روزے ہیں، مجھے یہ خواب آ گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے۔ تو اس واسطے نبوت کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر حملے کا خطرہ ہے، تو نبوت نے پہرا لگا دیا ہے۔ نبی کا خواب، وہ نبی کا خواب، وہ وحی، وہ دین، وہ شریعت، اور باقی جس کے خواب ہیں وہ ہاں شریعت کے مطابق ہے، تو پھر بھی اس کے لیے انسان اپنے لحاظ سے سوچ سکتا ہے، غیر پر واجب نہیں کر سکتا۔ غیر کے لحاظ سے اس میں روشنی موجود ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس پر کسی خواب کو مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو دلیل شرعی کہا جا سکتا ہے کہ ایک قرآن دلیل ہے، دوسری سنت دلیل ہے، تیسرا اجماع ہے، چوتھا قیاس ہے اور پانچواں خواب ہے۔ نہیں، خواب کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم من غلام آفتابم، ہما آفتاب گویم، نہ میں رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں، میں تو ایک روشن آفتاب کا غلام ہوں اور ساری بات روشن خطاب اور روشن آفتاب کی کرتا ہوں۔ اس واسطے یہ پکا قانون ہے کہ اگر کسی کا خواب شرعی تقاضوں کے خلاف ہے تو اس کو بیان کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کو اپنے دیے عمل کے لیے رکھنا یا غیروں پر اس کو مسلط کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس واسطے کہ وہ خواب انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب ہے کہ جس کو دین متین میں باقاعدہ دلیل قرار دیا گیا ہے، اور جیسے جاگتے ہوئے وہ جو کہے ماننا لازم ہے، ایسے ہی سوئے ہوئے انہیں جو کچھ نظر آئے اسے ماننا بھی لازم ہے۔ یہی وہ ادائے محبت تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب پر ہی ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب پر ہی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ معاملہ نبوت کا معاملہ ہے۔ عام کسی کے لیے یہ جائز نہیں، کوئی کہ مجھے خواب آیا ہے اپنا بچہ ذبح کر دو، آج کسی نے بچہ پکڑ کے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ دین متین سے باہر نکل جائے گا، حرام کا ارتکاب ہوگا۔ اس واسطے کہ نبوت کا خواب اور ہے اور لوگوں کا خواب اور ہے، اور پھر جو خواب ہے ان کے لیے شریعت نے ضابطہ بنا رکھا ہے، اس کے مطابق ہی خواب جو ہیں ان کے لحاظ سے آگے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ابتدائی سبق تھا خواب کے بارے میں، اور اس میں ہماری دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ موجود ہے، اسے پیش نظر رکھنا چاہیے، اسے سن کے یاد کر کے آگے پھیلانا چاہیے۔ میری دعا ہے ہم سب کو رب ذوالجلال اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔